آج کا ٹاپک ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس۔ انگلش میں پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہوتا ہے اور اردو میں اسے فی الحال جاری کہتے ہیں۔ تو اردو سینٹینسز کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے کچھ خاص اصولوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، جن میں سب سے پہلے تو ہم اردو میں تعریف کو یاد رکھیں گے کہ یہ زمانہ موجودہ وقت میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے پہچان کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ سینٹینسز جو اردو میں دیے گئے ہیں کہ وہ کس ٹینس کے ہیں۔ اور آج اس ویڈیو میں ہم صرف ایکٹیو وائس کی بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی افرمیٹیو سینٹینسز کی۔ تو جب تعریف سے کافی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس ہے، تو اس کے بعد ہم پہچان بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی پہچان میں اردو فقرات کے آخر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سے الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، یعنی رہا ہوں، رہے ہیں، رہا ہے، رہی ہے وغیرہ آتا ہے۔ تو مثال کے طور پر تم نہا رہے ہو، یعنی کام موجودہ وقت میں جاری ہے اور اس کا گزرے ہوئے زمانہ یا آئندہ زمانے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر پہلے یہ کام نہانے کا شروع ہوا، اب بھی جاری ہے اور کچھ دیر تک جاری رہے گا اور پھر ختم ہو جائے گا۔ مزید جاری رہنے کا کوئی ہنٹ نہیں ہے۔ یعنی یو آر ٹیکنگ، بات صرف ایٹ دا مومنٹ تک ہی محدود ہے اور خاص طور پر حال میں کسی کام کے جاری رہنے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کیسے کریں گے، یعنی ہاؤ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ فرام اردو ٹو انگلش، کہ اردو سینٹینسز کو جب پہچان ہو جائے کہ یہ فی الحال جاری کے سینٹینسز ہیں تو ان کی انگلش کیسے بنائیں گے، یعنی وہی بات انگلش میں کیسے بیان کریں گے۔ تو اس کے لیے کچھ رولز ہیں۔ جو سٹرکچر ہوگا فارمیٹیو سینٹینسز کا وہ اس طرح سے ہے کہ فرسٹ میں ہم سبجیکٹ کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب یعنی از آر ایم میں سے کوئی لگائیں گے، اور پھر آئی این جی فارم آف ورب یعنی فورتھ فارم آف ورب، جو کہ جس کے بنانے کا طریقہ ہے کہ فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آئی این جی کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اینڈ پر آبجیکٹ لگا دیں گے۔ تو کون سے سبجیکٹس کے ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب استعمال ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں گروپ بندی سبجیکٹس کی، کہ اگر سبجیکٹ ہی، شی، اٹ یا کوئی سنگولر ناؤن ہو تو اس کے ساتھ از استعمال کریں گے، از مینی ہے۔ اور اگر سبجیکٹ وی، یو، دے یا کوئی پلورل ناؤن یا نیم ہو یعنی جمع نام ہو تو ان کے ساتھ آر، اور آر کا مطلب ہیں۔ صرف آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے، ایم مینی ہوں ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ ایگزامپلز کہ اردو سینٹینسز کو انگلش میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ وہ چائے بنا رہی ہے، یعنی چائے بنانے کا کام اب موجودہ وقت میں جاری ہے، تو ہم کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ پہلے تو ہم اس میں ڈھونڈیں گے کہ سبجیکٹ کون سا۔ سبجیکٹ وہ ہے، اور وہ بھی مرد کو نہیں ظاہر کر رہا بلکہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یعنی فیمیل کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو ہم ہی کی بجائے شی استعمال کریں گے۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ شی کے بعد از استعمال ہوتا ہے، اور میک چائے بنانا کی پہلی فارم ہوتی ہے، اس کو ہم فورتھ فارم آئی این جی لگا کر میکنگ کر دیں گے۔ اگر فرسٹ فارم ورب کے اینڈ پہ ای ہو تو ای کو ڈراپ کریں گے اور آئی این جی لگائیں گے۔ اینڈ پہ آبجیکٹ ٹی ہے جو کہ چائے، وہ اینڈ پہ ہوگا، اس لیے شی از میکنگ ٹی۔
علی سوالات حل کر رہا ہے. علی از سالونگ سمز. علی سبجیکٹ ہے. علی کیونکہ واحد یعنی سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ از استعمال کریں گے. اور سالونگ حل کرنا ہے یعنی حل کر رہا ہے. اور سمز سوال، میتھ کے سوال ہو سکتے ہیں. اسی طرح سورج طلوع ہو رہا ہے، کیونکہ سورج بھی سنگولر ناؤن ہے تو اس کے لیے از استعمال کریں گے. پہلے سورج کی انگلش یعنی دا سن از رائزنگ یعنی سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ از استعمال کریں گے. رائزنگ آبجیکٹ ہے ہی نہیں اس میں تو لگائیں گے بھی نہیں. طلبہ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں. سبجیکٹ طلبہ جو کہ پلورل ناؤن ہے اور اس کے ساتھ آر استعمال کریں گے. اور ایک سے زیادہ طلبہ کی بات ہو رہی ہے، طالب علموں کی، تو اس لیے سبجیکٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آر استعمال کر کے لرن کی فورتھ فارم لرننگ آئی این جی والی فارم. دیئر یعنی اسٹوڈنٹس اپنا لیسن سبق یاد کر رہے ہیں. اسی طرح تم ہل چلا رہے ہو، یو آر پلوئنگ. یو جو کہ سیکنڈ پرسن اور یہاں پر چاہے وہ سنگولر ہو یا پلورل ہو اس کے ساتھ آر استعمال کیا جاتا ہے. پلوئنگ ہل چلانا. میں خط لکھ رہا ہوں تو آئی کے ساتھ ایم استعمال ہوتا ہے. آئی ایم رائٹنگ آ لیٹر. میں خط لکھ رہا ہوں. جیسا کہ ظاہر ہے کہ آئی سبجیکٹ ہے، ہمیں یہ چیزیں کچھ پہلے سے طے کرنی ہوگی کیونکہ اردو کے سینٹینسز اور انگلش کے سینٹینسز میں کچھ پارٹس آف اسپیچ کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں کچھ فرق ہوتا ہے. تو خط آبجیکٹ ہے، لکھنا اس کا ورب ہے یعنی کام ہے، اور رہا ہوں جو کہ شناخت ہے پریزنٹ کنٹینیوس کی یعنی کہ فی الحال جاری کی. تو اس طرح سے ہم پہچان کریں گے. اور ترتیب کیونکہ انگلش میں سبجیکٹ پہلے ہوتا ہے، پھر ہیلپنگ ورب ہوتا ہے، پھر مین ورب ہوتا ہے، اس کے بعد کوئی آرٹیکل اور اینڈ پہ آبجیکٹ ہوتا ہے. جبکہ اردو میں سبجیکٹ کے بعد آبجیکٹ پھر ورب اور اینڈ پہ کوئی ہیلپنگ ورب ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں، اینڈ کرتے ہیں. اور امید ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یعنی فی الحال جاری کے اردو فقرات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ ہم نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آئے گی ویڈیو. اور اس کے ساتھ ہی خدا حافظ.